ہیلیلویا ہیلیلویا، آپ کی آواز آنی چاہیے. ہیلیلویا. یسوع زندہ ہے. ہیلیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یسوع زندہ ہے. آمین. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں، میں آج صبح خدا باپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا نے ممکن کیا کہ آج میں گواہی ٹی وی کے ورشپ سینٹر میں آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں. آمین. اور اس کے بعد بڑے ہی پیارے بھائی سرفراز کا شکر گزار ہوں. بھائی جوید کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، تمام خادموں کے لیے، بھائی شاہد اور تمام دوستوں کے لیے جو شہر کراچی میں ہمارے مددگار ہوئے تاکہ انجیل کے کام کو اور زیادہ ہم اس میں اپنی کنٹریبیوشن میں ڈال سکوں، تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. آمین. آئیے زندہ خدا کے کلام کو ہم باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے، اور میرے ساتھ عہد نامہ عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے نوح کی کتاب یا یرمیہ کا نوح میرے ساتھ نکالیے. اس کے تیسرے باب کی ہم 33ویں آیات مقدسہ کو آج خدا کے کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے. نوح اس کا 3 باب اور 33 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. کیا آپ سب نے نکال لیا ہے؟ اکثر جب بیچ میں سے اور کتابوں کو کھولا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کلیسیا کو مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ ضرور پریکٹس کیا کریں کہ ہم یرمیہ کے بعد نوح کی کتاب ہے، 3 باب اور 33 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. چلے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ غور سے خدا کے کلام کو سنیے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا. کیا آپ میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا. کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین. ذرا فتح سے کہیے گا، آواز تو رہی ہے. آمین. آج ہم جس عنوان پر خدا کے کلام میں سے بات کریں گے وہ ہے دکھ اور مصیبت کی وجوہات. کیا عنوان ہے؟ آپ نے بولنا ہے، کیونکہ جب آج ہم چرچ سے باہر جائیں گے تو آج صرف کلام سن کے نہیں جائیں گے. آپ یہ وعدہ کیجئے آپ کسی نہ کسی کو ضرور خدا کا کلام سنائیں گے. آمین. تو آپ نے جا کے سنانا ہے آگے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے لسننگ کرنا ہے. اس کو عنوان کیا ہے؟ دکھ اور مصیبت کی وجوہات. کیا؟ دکھ اور جب ہم مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بہت سے سوال جنم لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شور مچا رہی ہوتی ہیں. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ جب ہم دکھوں اور مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے خدا کا کلام کون سی وجوہات کو بیان کرتا ہے. اور یاد رکھیے، جب تک کسی وجہ کو آپ معلوم نہیں کر سکتے کبھی اپنی زندگی کی درستگی بھی نہیں کر سکتے. کسی چیز کو دی بیسٹ کرنے کے لیے، کسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے اس کی وجوہات کیوں وہ بہتر نہیں ہو رہی، اس کی وجوہات سے واقف ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو جب نوح کی کتاب کی میں بات کرتا ہوں خدا کے کلام میں سے،
مائیکل اگر مجھے تھوڑا سا دے کیونکہ مجھے زیادہ اونچا میں بول نہیں سکتا. تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے نوح جو ہے، نوح کا مطلب ہوتا ہے ماتم یا واویلا کرنا. کیا کرنا؟ ماتم یا مرثیہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اور جتنے بھی لوگ خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ کو ابھی ہم نے بہت کم جو ہے وہ چرچز کے اندر اس کی منادی کم کر دی ہے. اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرانے عہد نامے کو سمجھنے سے قاصر ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرانے عہد نامے کی ترتیب کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پرانے عہد نامے کی مکاشفات کو جاننا چاہتے ہیں، تو یرمیہ کی کتاب جو ہے اور نوح کی کتاب جو ہے یہ بنیادی کی ہے پرانے عہد کو سمجھنے کے لیے. چند موٹی موٹی باتیں آپ کی توجہ کا مرکز بناؤں گا. جب ہم بائبل مقدس کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ ہیکل اور 2 سیڑھیوں کے چگرد گھوم رہی ہے. کیا جی؟ ہیکل اور پہلی اسیری کون سی تھی؟ وہ جو اسیری تھی وہ تھی 400 سال کی اسیری. کون سی؟ جس سے پہلے بعد میں خروج کی کتاب، استثنا کی کتاب، گنتی کی کتاب، ان کتابوں کا ریویلیشن وہ بہتر طور پہ جان سکتا ہے جو 400 سال کی اسیری کو بخوبی سمجھتا ہے. اور 400 سال کی جو اسیری تھی جس میں پھر مرد خدا موسیٰ آتا ہے اور قوم کو لیڈ کرتا ہے، اور پھر مصر سے جو گناہ کی حالت ہے، فرعون جو شیطان کی نمائندگی کرتا ہے، اس سے باہر نکال کے لے جاتا ہے. پھر دوسری اسیری جو ہے وہ ہے 70 سالہ اسیری. کون سی؟ اس کو بنیادی پرانے عہد کی کتابوں کی ترتیب سمجھنے کے لیے بائبل ضروری نہیں ہوتا کہ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف کلام اسی وقت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہمیں سمجھ لگ گئی ہے کہ جس بندے نے سیمنری کر لی ہے، کوئی سیمنری میں چلا جائے نا، ہم اس کو پادری کہنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اور تو بھائی سیمنریاں پادری نہیں بناتی، اپنا ذہن صحیح کریں. خود سیمنری میں بندہ کلام سیکھنے کا وہ سکول ہوتا ہے. تو آپ یونیورسٹی پہ بچے کو پروفیسر کیوں نہیں کہتے؟ پھر وہ بھی سر پر یونیورسٹی چلا گیا نا، کیوں نہیں کہتے اسے پروفیسر آپ؟ المیہ ہمارا یہ ہے، اور یہی کلیسیا کی تباہی کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے. ایم ٹائٹل منڈی جاؤ آگے. ذرا سمجھیے اس بات کو کہ خدا کا کلام سیکھنا ہر ایک شاگرد کی، کیونکہ چرچ جو ہے یہ مسیح کے شاگردوں کی جماعت ہے. ہیلیلویا، آمین. رکھ اٹھ کے کھونا پھر ہیلیلویا. آپ نے ذرا الرٹ رہ کے کلام کو سیکھنا ہے. ٹیچنگ بھی ہوگی، پریچنگ بھی ہوگی، دونوں چیزیں ہم کٹھی لے کے چلیں گے تاکہ آپ آئے ہیں، میں آیا ہوں، میرے آنے کا فائدہ آپ کو ہو. مجھے میں بہت بول سکتا ہوں، بڑا وقت گزارا ہے ان چیزوں کے اندر، اب جا کے سمجھ لگی ہے کہ کلیسیا کی ضرورت کیا ہے. تو سمجھیے اس بات کو کہ جو 70 سالہ اسیری تھی جو یرمیہ کی کتاب ہے، یہ 70 سالہ اسیری کی بات کرتی ہے. اور یہ اسیری جو تھی جس میں آپ کو خدا کے زبردست نبیوں کی نام ملیں گے، صدرک، مسک، عبدالنجو، دانیل، حزقیل، پھر اسیری کے بعد کے نبی نہمیہ. یہ کتابیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں مدد بن سکتی ہیں کہ جب اسیری کے بعد نکلے یروشلم کی تباہی کے بعد تو پھر کون سے لوگوں نے، زکریا سامنے آ گیا، نہمیہ سامنے آ گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پرانے عہد کے بیدوں کو سمجھنے میں مددگار ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جس کتاب کا ہم نے ذکر کیا، نوح جو ہے، یہ جب یرمیہ جس کو رونے والا نبی بھی کہتے ہیں، اس نبی نے اس وقت لکھا جب یروشلم مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، اس کو کھنڈر کر دیا گیا، اور جب نبوکد نظر نے یروشلم پر حملہ کیا، اور یاد رکھیے نبوکد نظر نے یروشلم کو تباہ کرنے کے لیے اس پر 3 حملے کیے. کتنے کیے؟ 3. اب 3 حملے کون سے تھے؟ پہلا اس نے جب حملہ کیا نبوکد نظر نے، کیونکہ اہل یہود کا جو اتحاد تھا وہ تھا مصر کے ساتھ، اور مصر کیا ہے؟ وہ سپر پاور تھی اس وقت کی. کیا تھی؟
ایک دوسری پاور جو نبوکت نظر کی قیادت میں اٹھ رہی تھی، نبو کیا مطلب ہے؟ نبو جب آپ پڑھتے ہیں تو نبو کا میننگ ہے سرحدوں کی، یہ دیوتا کا نام تھا جو نبوکت نظر کے ساتھ لگایا گیا۔ نبو کا مطلب تھا سرحدوں کی حفاظت کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ یعنی اس نے اپنے دیوتا کا نام نبوکت نظر کے نام سے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اب جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب اس نے پہلا حملہ یروشلم پر کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں ہلایا۔ کیا نہیں کیا؟ اس نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر چینجنگ کی، یعنی وہ جو بادشاہ اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کے بھائی کو اس کی جگہ منتخب کیا اور ساری کابینہ، وزیر داخلہ، وزیر، تاکہ اس ملک پر وہ اپنی حکومت قائم کر سکے۔ صرف وہ کچھ تبدیلیاں کر کے گیا۔ پھر بھی یرمیہ نے ان کو منع کیا کہ خدا نے یہ ملک جو ہے اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے اور اس کو نبوکت نظر کو الرٹ کیا۔ آپ یرمیہ کی کتاب پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی، کہیں پہ بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا لفظ بلفظ اس کو اپنے وقت میں پڑھیے گا۔ تو جب یرمیہ نے الرٹ کیا کہ تم بغاوت نہ کرو، مصر کے ساتھ اتحاد نہ کرو، مصر جو ہے وہ سرکنڈے کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ سرکنڈا سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ سرکنڈے کا پتہ ہے ان کو؟ جی بولیں۔ کانا پنجابی چ کہہ لو نا، جتنا لو پینسنا قلم دو ہاتھ ہیں۔ تو کانا کیا ہوتا ہے؟ وہ وزن اٹھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا تمہارے ہاتھ میں لگ جائے گا خدا نے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب اسٹیبلشمنٹ چینج ہو گئی، انہوں نے پھر مصر نے پھر اس کو بہکایا اور پھر انہوں نے بغاوت کا فیصلہ کیا۔ تو پھر اس نے دوسرا کام کیا اس نے ایک بڑے جوانوں کی اور ایک جو بڑے بڑے نامور لوگ تھے جس میں حزقیل، دانیل، صدرک، مسک، عبدالنجو جو ہے، یہاں سے اس نے اٹھایا اور وہاں پر ان کو لے گیا۔ یہ 70 سالہ سیری کے واقعات ابھی بتا رہا ہوں، نوح کی کتاب کے بیچ کے عرصہ کی باتیں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد پھر بھی یہ باز نہ آئے، اور آپ کو یاد ہے یرمیہ نے کہا اس ملک میں رہو، اس کی سلامتی میں کیا ہے؟ یہ آیت بھی ذرا سمجھ لیں تمہاری۔ تو پھر تیسرا حملہ جب اس نے کیا تو اس نے پھر ہیکل کو تباہ کر دیا اور یروشلم کو کھنڈر بنا دیا، اور جڑے مفلس غریب ماڑے بندے سن انہوں اتھے ہی چھٹ گیا۔ تو جو بندے قابل تھے، جو کبھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو سکتے تھے، اس سب کو اس نے گرفت میں کیا اور پھر لے گیا۔ اور پھر جب دانیل کی کتاب جو ہے وہ 70 سال کی اسیری کے بعد وجود میں آئی، جہاں دانیل کہتا ہے میں نے خداوند سے حساب کتاب کیا یرمیہ کے مطابق کہ خدا 70 سال پورے ہو گئے ہیں اور تو نے ہم پر نظر نہیں کی ہے۔ تو دانیل جو تھا وہ مرد دعا تھا۔ اب جب ہم اس کتاب کو، میں نے ذرا تھوڑا سا اس کے پس منظر پر بات کی، تو سمجھیے اس بات کو، ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اب اسیری جو تھی اس کے اندر ایک اور بات بڑی غور طلب ہے۔ جب آپ بائبل کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سلیمان کے بعد جو اسرائیل کی متحدہ سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ 2 حصوں میں 10 قبیلے اور 2 قبیلے ایک طرف چلے گئے۔ کتنے؟ 10۔ ایک جنوبی کرائی، ایک یہ دونوں اسیری کے اندر گئے، پر جو 10 قبیلے تھے ان کا نام و نشان تاریخ کے اندر نہیں ملتا، کیونکہ خدا کا وعدہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور یہودا کے قبیلہ کے ساتھ کیا وعدہ تھا؟ کیونکہ یسوع مسیح نے آنا تھا، جسے یہودا کے قبیلے کا شیر بھبڑ کہتے ہیں۔ تو 70 سالہ اسیری کے بعد باقی قبیلے نامعلوم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پر ایک قبیلہ جو اس وقت سلطنت کر رہا ہے وہ یہودا کا قبیلہ ہے، اور وہ اس وقت اسرائیل کے اندر جو ہے وہ تخت نشین ہے۔ باقی نسب نامے مس ہو گئے، چیزیں مس ہو گئیں اور چیزیں چلی گئیں۔ اب ہم نے مرکزی آیت کیا پڑھی ہے؟ خدا کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ ذرا بولیے، کیا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بولے خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ اس کا مطلب ہے خدا بھیجتا ہے، پر خدا کی خوشی نہیں ہے کہ ہم دکھوں کے اندر، ہم مصیبتوں کے اندر، ہم پریشانیوں کے اندر رہیں۔ اب ہم وجوہات پر غور کریں گے۔ اگر آپ پس رہے ہیں
اگر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں، اگر آپ تکلیفوں کے اندر ہیں، تو اس کی وجہ جانیے، اور آج ہم اس عبادت کے بعد جو ہے فتح کے ساتھ خدا کے گھر سے واپس جائیں گے۔ ہیلیلویا، آمین۔ ذرا آمین کو اٹھ کے کہنا، آپ نے ذرا میرے ساتھ رہنا، کیونکہ میں 3 چرچ کا خود پاسبان ہوں، تو مجھے پتہ ہے دعا کرنے والے آپ لوگ ہیں، لیکن ذرا نئے خادم کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کریں میرے ساتھ تھوڑا سا، تاکہ ہم سیکھیں خدا کے کلام کو۔ آمین۔ اب پہلی وجہ میں بتانے لگا ہوں، کیونکہ سنڈے سروس ہے تو کلام کی سیریز، کیونکہ اپنے چرچ میں تو 6 مہینے ایک ہی لفظ کے اوپر سیریز چلتی ہیں کلام کی، لیکن آج 6 مہینے کا ٹائم تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میں تھوڑے وقت میں چند باتیں جو ہیں وہ آپ کی توجہ کا مرکز بنا کے آپ کو خدا کے گھر سے بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی وجہ کیا ہے دکھ اور مصیبت کی؟ وہ ہے نافرمانی۔ نوٹ کر لیں، کیا ہے؟ نافرمانی۔ بولیں جی، میں بات جو سننا بھی جائے، یہ نہیں ہوگا کہ میں سنا کے بیٹھ جاؤں گا، میں ریویژن کرا کے تو کلام آپ کو یاد کروا کے بھیجوں گا یہاں سے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں، کیا وجہ ہے؟ نافرمانی۔ یاد رکھیے، کئی دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے دکھوں اور مصیبتوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی۔ اور متوازن تعلیم پر ہم بات کریں گے۔ کئی دفعہ ہم صرف نہ ہر چیز کو گناہ پہ لگا کے ہم بڑی ہو جاتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ یہ ایک وجہ ہے نافرمانی۔ اس کے لیے دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا خدا کے بڑا زوردار نبی یونا نبی جو ہے، خدا اس سے کلام کرتا ہے، اسے کہتا ہے یونا اٹھ، نینوا کے اندر جا، اور وہاں کیا کر؟ جا کر منادی کر۔ کیا کر؟ نینوا کے اندر جا۔ میرا بیٹا ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میری سب پہ نظر ہے۔ یونا اٹھ اور کہاں جا؟ اور وہاں جا کر، اب یونا نے بیٹھا رہا، اٹھا، چلا۔ کئی دفعہ ہم خدا کی بات تو مان لیتے ہیں، پر خدا کے کلام میں اپنی مرضی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، اٹھ بھی پڑتے ہیں سر، چل بھی پڑتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ہماری اپنی مرضیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ذرا سمجھے بات کو، لگی سمجھ کے نہیں؟ اٹھا بھی ہے، چلا بھی ہے، اور اپنی مرضی بیچ میں شامل کر لی۔ کئی دفعہ ایماندار اسی لیے دکھوں اور مصیبتوں سے گزرتے ہیں کہ وہ چل بھی رہے ہوتے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، پر خدا کی مرضی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، اپنی مرضی مان رہے ہوتے ہیں، اپنی باتوں کو ترجیحات دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ یونا نبی جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جب یہ بندرگاہ پر پہنچا تو اس نے نینوا جانے کی بجائے ترسیس کے جہاز میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ خدا نے کہاں بھیجا تھا؟ نینوا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ یعنی گھر میں نہیں بیٹھا۔ آج بہت سے لوگ ہیں، پائی صاحب ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، تو کیا خدا بھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ ذرا یہ بھی سوچیں، آپ تو کر رہے ہیں، تو کیا خدا کر رہا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ تو خدا کا کر رہے ہیں، کیا خدا آپ کے ساتھ کر رہا ہے؟ تو جب ہم بائبل مقدس سے واقف ہیں، جب یونا جو ہے وہ ترسیس کے جہاز میں بیٹھ گیا اور جا کے کیا کر گیا؟ کیا ہوا؟ کلام کیا بیان کرتا ہے؟ جا کے گہری نیند سو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور یاد رکھیے، جب لوگ آج بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں، بھائی صاحب سانو تو آج نیندر بڑی آندی ہے، میں کہنا خدا تو دور رہو گے تو نیندر ہی آئے گی۔ کیا ہے؟ یہ نافرمانیاں کر کے نہ سو گے تو پھر سوو گے یونا دی طرح۔ پر ہم بڑے کمال بندے ہیں جی، یونا بھی بڑا کمال بندہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ سمندر میں کیا آ گیا؟ اور اس قدر سونامی، زوردار سونامی تھا کہ سمندر کے اندر جہاز جو تھا، اب دیکھیں جب آپ نافرمان ہوتے ہیں، نہ صرف اب اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ اپنا مالی نقصان بھی کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا مالی نقصان کیا ہوا؟ ناج سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سر کیا کر دیا گیا؟ اج کئی کہندے نے ساڈی پوڑی نہیں پیندی، پوڑی کتھوں پے گی؟ نافرمان دہ یکیاں کھا جاتے ہو، کلام کا حصہ کھا جاتے ہو،
کلام سے دور ہوتے ہیں تو یاد رکھے پھر پوری نہیں پڑتی. یمنا نافرمانی کی تو سمندر سے پہلا نقصان کیا ویسا ناج پھینکا گیا. کیا پھینکا گیا؟ کہ جہاز ہلکا ہو جائے. لیکن طوفان رکا نہیں ہے. اور کیا کلام بیان کرتا ہے؟ وہ سارے کیا کر رہے تھے؟ اپنے اپنے معبود کو کیا کر رہے تھے؟ اور صاحب کی کر رہے سن. آج کی صاحب کر رہے نے. صبح صبح آپ کے کانوں میں کیا ہوتا ہے؟ بولتے دو کوئی گل نہیں. کی ہوندا ہے؟ تانوں آوازاں سنائی دیندیاں نے کہ نہیں؟ بولو میری بہنوں کی ہو گیا؟ ستے رہے ہو؟ میں نہیں کہندا نہ سویو. بولو تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور ساڑیاں ماواں ہی بہت چنگیاں نے. انہاں نوں اٹھا کے دعا نہیں کروانی ہوتی، ڈبل بسترا پا کے توڑ جاندیاں نے. ہیں تو ایسا پاندیاں نے پھر ساری زندگی کہندے نے اٹھو کتوں اٹھے. 25 سال تے انہوں سوایا تے ہن 25 سال تو بعد وہ عادت خراب جڑی کیتی ہے 25 سال جدی عادت خراب ہوئے وہ ٹھیک ہوئے گی ہے؟ تو یہ سمجھ لیں علمیہ ہے ہمارا. پر جدو ٹھاؤ گے تو پھر وہ تو بڑا رہانی بھی کوئی نہیں ہوئے گا سر. ہیلیلویا والی گل نہیں سی. انہوں نے اپنے معبود کو پکارا کہ شاید ہماری کمک آئے، ہماری مدد آئے. لیکن انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کیوں، کس وجہ سے طوفان آیا ہے. انہوں نے سوچا، کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے کہ یہ اتنی بڑی سونامی جو ہے وہ تھم نہیں رہی. اپنے معبود کو پکارا. اور کئی دفعہ شاید ہم بھی پکارنے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اپنی زندگی پر کم غور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے ہمیں دعاؤں میں بھی وقت گزارنا ہے، پر وہ دعائیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی اگر ہم اپنی زندگی سے واقف نہیں ہیں. تو دعا کروانے پہ ہم بڑا فوکس کئی دفعہ کرتے ہیں، پر اپنے اندر جو جس وجہ سے ہم مصیبتوں کا شکار ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. انڈرسٹینڈ کیجئے، جب اس کو پکارا گیا، اس کو اٹھایا گیا تو کیا کمال کی کوٹیشن خدا کہتا ہے. سب پوچھا تو کون ہے؟ کیا کہنے لگا؟ کہتا میں عبرانی ہوں اور میں ایسے خدا کو مانتا ہوں جو بیڑ و بڑ کو بنانے والا ہے. آمین. کیا کہنے لگا؟ ایسے خدا کو مانتا ہوں. اب اس نے کیوں کہا؟ ذرا سوچئے، اس بات پر غور کیجئے. کیونکہ دنیا کے اندر جب آپ 10 احکام کو پڑھتے ہیں تو صرف ہم پڑھتے ہی ہیں، کئی دفعہ ہم سمجھتے نہیں ہیں ان کو. کہ تو میرے حضور کوئی مورت نہ بنانا، تو ہم سمجھتے تو شاید نہ بناتے ہیں. ہم نے چرچ میں لگا دیے. میں نے ایک چرچ میں دیکھا بڑے 10 احکام لگے ہیں، پر وہ شاید وہ کلام کی نفی نیچے پڑی ہوئی تھی. اور اس میں کیا لکھا؟ تم میرے حضور غیر معبودوں کو. تو کیوں خدا نے کہا تھا؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو کنسیپٹ تھا وہ خداؤں کا، اگر آپ دیکھیں، آپ ہمارے پڑوسی ملک میں چلا جائیں، وہ جاتے ہیں اپنا خدا ساتھ لے جاتے ہیں اور نیا ایڈ بھی کر لیتے ہیں بیچ میں. کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک خدا کی حدود بندی ہے. پر یاد رکھیے میں اور آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں جس کا نام یہوہ ہے. ہیلیلویا. اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اتے اوتھے ہے تو ہی. آمین. وچھاواں. اس کی قدرت آسمانوں اور زمینوں اور زمین کی تہہ کے نیچے بھی کام کرتی ہے. ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اس کو اٹھایا گیا. اور میں ایک اور بڑی صداقت آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. جب اس کو اٹھا لیا گیا تو کوڑا ڈالا گیا اور کس کے نام نکلا؟ یونا. اب یونا نے کیا کیا؟ وہ خدا سے شفاعت کرنے لگا کہ خدا طوفان کو روک دے. ذرا غور کرے. انہیں کیا چلو میں ہم 2 دن دوبارہ کشتی پہ جاؤں گا طوفان. کیا کیا اس نے؟ کیا کہا اس نے؟ اس کو پتا تھا کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے میں بھاگا ہوں وہاں اسی جگہ پہ واپس جاؤں. کئی دفعہ ہم مسئلے کا حل کوئی اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بڑا دکھ اٹھا لیتے ہیں. اگر آپ دکھوں سے گزر رہے ہیں آئیے اپنی لوکیشن پر واپس آجیے، خدا آپ کو بلا رہا ہے. اگر آپ سے خدا کے جو منصوبے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں بندہ خدا کے منصوبے میں ہو سر اسے آگ کی بٹیاں جلا نہیں سکتی جب تک خدا اسے اپنا کام نہ لے لے. آمین.
صدرک مسک عبدالنجو کو آگ نے اس لیے نہیں جلایا تھا کہ وہ خدا کا منصوبے ان کی زندگی کے اندر تھے، خدا ان سے کچھ لینا چاہتا تھا۔ دانیل کو شیروں نے کیوں نہیں کھایا؟ خدا چاہتا تھا کہ اس سے کام لے۔ آمین۔ جس بندے سے خدا نے کام لینا ہے سر، اسے کوئی نہیں جلا سکتا۔ یوحنا رسول کو آپ پڑھیں تو اسے تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا گیا، وہ بھی مر نہیں سکتا تھا کیونکہ خدا نے مکاشفہ اسے دینا تھا۔ آمین۔ تو یاد رکھیے وہ کوئی گولی بنی نہیں ہے اگر خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی میں اور آپ پر وہ اثر کر جائے، کیونکہ ہاں جب خدا کا کام پورا ہو جاتا ہے تو خدا پھر چھپکے سے اپنے لوگوں کو بلاتا اور اپنے پاس لے جاتا ہے۔ آمین۔ لیکن فرسٹ آف آل اگر خدا کا پلان ہماری زندگی میں، گاڈس پلان کا ہم حصہ ہیں، ذرا یہ مائک مجھے تھوڑا سا کھول دے، بھائی کو میں نے ریکویسٹ کی تھی تھوڑا سا کھول دے ذرا، کہ میں اتنا اونچی نہیں بولوں گا، سلو ہی بولتا ہوں، یہ بڑی مشکل تو سمجھے اس بات کو۔ یہاں پہ ٹھیک ہے کہ یونا جو ہے اس نے بڑی سمجھداری سے کام کیا، اور اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ مجھے سمندر میں کیا کر دو، کیونکہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اگر آپ مصیبتوں کے اندر ہیں، نافرمانی کی وجہ سے آپ کی فیملی کرائسس کے اندر ہے، آج صبح یہ فیصلہ کیجئے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے۔ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں گے تو وہ خدا جو طوفان بھیج سکتا ہے، وہ مچھلی کو بھی حکم دے سکتا ہے آپ کے لیے کہ وہ آپ کو سنبھال لے۔ ہیلیلویا، آمین۔ یہ خدا ہے ہمارا، ہیلیلویا۔ تو وہ خدا، یونا کو دیکھیں، وہ خدا اگر جو طوفان بھیج سکتا تھا اس نے مچھلی کو بھی کیا دیا ہے، کیونکہ خدا کے منصوبے آپ کی زندگی میں ہیں۔ اس لیے اگر ہم نافرمانی کے اندر ہیں، خدا سے دور ہیں، کلام کی نافرمانی کے اندر ہیں، تو اگر ہم مصیبتوں پر غالب آنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے، او ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں اور اپنی سمت کو درست کریں، اور وہ خدا جو ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے اس کے لیے کہیں یسوع مسیح کی طرح میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہیلیلویا، آمین۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ بات ہے جو ہمیں دکھوں سے باہر نکال کے لے جا سکتی ہے۔ آمین۔ اور دوسری وجہ پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ جب ہم دکھوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مناد آپ کو ملیں گے جن کے پاس ڈرانے اور دمکانے کا منسٹری ہے۔ کیا ہے؟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਵਹਾਣਾ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ? ਕੀ? ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਜੇ ਵਹਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ وہ خدا کا بھرا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ کئی یہ نہ ڈرا دیندے نے لوکاں نوں۔ آپ کو یاد رکھیے، ہم جس یسوع کو مانتے ہیں وہ قبر اور موت پر فاتح ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر شیطان کام کر رہا ہے تو ہمارا یسوع جو ہے وہ قدرت والا ہے۔ آمین۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایماندار دکھوں سے گزر رہے ہو، یہ بڑا المیہ ہوتا ہے، کوئی ایماندار بیمار ہو جائے سر ہم جج بن جاتے ہیں، اور بالکل اسی طرح ہوتا ہے جو یوب کی طرح ہوا کہ وہ 3 بڑے دانشور سن، وہ تسلی دینے نہیں گئے، وہ صرف نہ الزام لگانے کے لیے چلے گئے، اور اسی لیے یوب نے کہا تم نکمے تسلی دینے والے ہو۔ کیا ہو؟ اسی فوتگیاں تے بہ جائیے، ایماندار کوئی مر جائے انہیں کوئی لگتا کرپشن کی سے وال تادی بند ہویا، اسی ایویں ہی جسٹس بنے ہونے ہیں۔ بڑی دعا کرتا سی، ویکھ بیمار ہو کے مر گئی۔ اپنا مائنڈ سیٹ صحیح کریں، خدا کے کلام سے واقف ہوں۔ مجھے بتائیں لشا نے کیا گناہ کیتا سی؟ کینسر کے پھوڑے کے ساتھ مر گیا سر قلم ہوئے ہیں رسولوں کے۔ اور بھائی ہمارے دین کے اندر یہ نہیں فرق پڑتا موت کس نے آئی۔ میں ایک جگہ موجود تھا، سر ایک بندہ نشہ ہی مر گیا، اور مناد کہتا کنی سونی نیند ہے، ستا ہی سو گیا۔ تو میں کہ انہیں اٹھنا نہیں، ستا ہی سو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے، بیماری میں مرنا کوئی بات نہیں ہے۔ غریب لازر کس میں مر گیا تھا؟ پر وہ گناہ میں نہیں مرا تھا۔ ہیلیلویا، کس میں مر گیا تھا؟ بیماری میں، پر تو یاد رکھیے اگر کوئی چیز ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے سے روک سکتی ہے وہ بیماری نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ اس پر ذرا فوکس کیجیے۔
اب دوسری وجہ بتانے لگا ہوں، جب ہماری زندگی دکھ اور مصیبتوں سے ایمانداروں گزر رہی ہو تو یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب کے اندر ایک جنم کے اندھے کا ذکر آپ کو ملے گا جو پیدائشی اندھا تھا۔ کیا تھا؟ اور رسولوں نے پوچھا اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ نہ اس نے گناہ کیا ہے نہ اس کے، یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہیلیلویا، آمین۔ جتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا، یاد رکھیے جتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا اتنی بڑی ٹیسٹامنی ہوگی۔ آمین۔ جتنا بڑا ٹیسٹ ہم دیں گے اتنی بڑی، ہم جتنے مصیبتوں سے گزریں گے یاد رکھیے اتنی بڑی گواہی ہمارے پاس ہوگی، اتنا بڑا تجربہ ہمارے پاس ہوگا، اتنا بڑا لائف کا مشاہدہ ہمارے پاس ہوگا۔ اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ایماندار صرف دکھوں نافرمانی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ خدا ہونے دیتا ہے، وہ اس لیے ہونے دیتا ہے کیونکہ یاد رکھیے جو زمین جو ہے زرخیز زمین کی خاصیت یہ ہے، آپ کو خداوند مسیح نے تمثیل بیج بونے والے کی تمثیل میں کہا تھا کہ ایک بیج بونے نکلا، کئی جو ہیں وہ پتھریلی زمین والے ہوتے ہیں، دھوپ برداشت نہیں کر سکتے اور کیا کر جاتے ہیں؟ سوکھ جاتے ہیں، پر جو زرخیز زمین والا ہے وہ دھوپ بھی برداشت کرتا ہے پر بڑھتا بھی رہتا ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ اگر آپ دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، اور دھوپ وہ برداشت نہیں کر سکتا جو جڑیں اپنے اندر نہیں رکھتا، جو اپنے اندر جڑیں نہیں رکھتا۔ جذباتی طور پہ آج بڑے لوگ جو ہیں وہ 4-5 چرچ کے اندر روٹین ان کی بڑی صحیح ہوگی، پادری صاحب بڑے بحال ہو گئے ہیں، اس کے بعد غیب۔ میں نے ایک اصطلاح استعمال کی کہ مسیحوں کے اوپر، میں نے کہا بھئی چرچ 3 طرح کے چرچ کے اندر مسیح آتے ہیں۔ کئی آتے ہیں جذباتی، کیا جی؟ کئی آتے ہیں حادثاتی، اور کئی آتے ہیں معجزاتی۔ اب میں اصطلاح کے اوپر کلام نہیں سناؤں گا، پورا سرمن ہے اس کے اوپر۔ جو معجزوں کے باعث آتے ہیں، جو زندگی جن کی گواہیوں پر مبنی ہوتی ہے، ٹیسٹامنی کے اوپر مبنی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں پھر وہ حالات سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے پالوس کہتا ہے ہمیں کون مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ ہیلیلویا، آمین۔ ہمیں کون مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ اس لیے کئی دفعہ اگر آپ دکھوں سے گزر رہے ہیں، آپ بیماریوں سے گزر رہے ہیں، آپ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، آپ مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، سب دروازے بند ہو گئے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سارے خدا کے جلال کے لیے۔ ہیلیلویا، وہ اپنی قدرت کو کھولے گا، اور کلام کیا کہتا ہے؟ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے صرف ایمان رکھنا ہے، اور کیا کہا گیا؟ اگر تو ایمان رکھے گی تو کیا کرے گی؟ خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ ہیلیلویا، آمین۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کئی دفعہ ہماری زندگی میں مصیبتیں دکھ اس لیے آتے ہیں تاکہ خدا کو جلال ملے۔ آمین۔ کیا ملے؟ خدا کو، کیونکہ ساڈا مائنڈ سیٹ بھی ہے جدا نا، میں شکر گزاریوں کے اکثر اوپر کہتا ہوں منڈے نو سٹ لگ گئی ہے تو پھر شکر گزاری دعوت ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب بہت شکر گزاری ہے، تو کدی ٹھیک دی آسانی کرنی کہ خدا نے سال تندرستی دیتی ہے بھائی صاحب، کدی ٹھیک دی کیتی ہے؟ یہ نہیں ہم کریں گے، کریں کسی حادثے کے انتظار نہ کیا کریں، خدا کی شکر گزاری کیا کریں جلدی سے، کیونکہ میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، میں خود پاسبان ہوں اور میں اپنے چرچ کے اندر بڑا ٹائم کا پکا ہوں۔ چرچ ٹائم سے شروع ہوتا ہے، ٹائم پہ ختم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی گیسٹ آتے ہیں تو ہو جاتا ہے آگے پیچھے، آج بھی ذرا تھوڑا سا برداشت کیجیے گا، دو ٹاپکس اور بات کر کے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ اب لے کے جائیں۔ تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ میں نے کیا بتائی؟ نافرمانی۔ دوسری وجہ خدا کا، اکلی بہن نے کلام سنے، سب نے سنا ہے نا، تو سب بولیں۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ ایک کلام جا کے سنانا ہے، ٹھیک ہے جی، اتنے نہیں آندا تو باہر کتوں آئے گا۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ نافرمانی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم چرچ میں اکثر لوگوں سے پوچھیں نا، ڈائس پر پچھلے اتوار پائی صاحب نے کلام کیا سنایا تھا،
تو لو یاد نہیں ہوتا، تو جنہوں ہفتے نو یاد انہوں زندگی کتوں یاد ہوئے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ یہ باتیں یاد رہیں. آپ کرائسس کے اندر ہو، مصیبتوں کے اندر ہو، آپ ججمنٹ کریں خود کو اور پھر خدا کی حضوری میں تابع ہو جائے. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ زبور 119 کے اندر خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں. یاد رکھیے خدا اس وقت ہماری زندگی میں مصیبتیں بھیجتا ہے جب خدا ہمیں اپنے کلام کے بارے میں سکھاتا ہے. آمین. کیا کرتا ہے بندہ جو پھلیا ہوں نا تو اسے تو کلام بھی گھٹ ہی اثر کرتا. جیب سے 4 پیسے ہون نا بھائی صاحب تو پھر بندہ گڈی شڈی آ جائے تو ساری کمیونٹی اکثر گرجے نہیں وڑتی. پارکنگ کا رولا بن جاتا، کوئی لینا ہی نہ پا جائے. مومن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کیونکہ اس ملک کے 140 شہروں کے اندر ایونجلزم کر چکا ہوں. اپس اینڈ ڈاؤن اور چیزیں جو ہیں ہم روز دیکھتے ہیں. بڑے کم لوگ ہیں، بڑے کم لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، وفادار رہنے والے خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں. آمین. وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پر کئی جو ہے نا وہ مشرف بیٹے کی طرح ہوتے ہیں، صرف دعا کروانے برکت کروانے آتے ہیں. جب لب جاتے پھر غائب. کئی آئیں گے، بچے آئیں گے، بھائی سب دعا کرے، جب تک نوکری نہیں ملتی بھائی سب ہر توار چرچ ٹائم تو پہلا، جدھر مل گئی وہ تو غائب. تو یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم مصرف بیٹے والا، آج جو مصرف بیٹے کی تمثیل ہے نا جو یسوع نے کہی تھی، آج کلیسیا بھی اسی سے 2-4 ہے. صرف برکتیں لینے کے لیے، اپنا حصہ لینے کے لیے باپ کے پاس آتے ہیں، لے کے پھر 2 سال بعد کہا ہے کہ پادری صاحب ایک پرابلم بن گئی ہے. تو بندہ پوچھتا سال کتنے سے؟ المیہ یہ ہمارا ہے. تو کبھی کبھی خدا کے کلام کو ہم سیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. پھر خدا کبھی کبھی ہمیں ایسے حالات اور ایسی کنڈیشن میں لے جاتا ہے کہ وہاں پر کیونکہ ہمارے اندر ذرا آس پاس بڑا ہجوم ہوتا ہے، خدا کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے، بڑا شور ہوتا ہے، چیزوں کا چہل پہل ہوتی ہے. پھر بندہ نو خدا جو کلا کرتا ہے نا تو پھر پھر انہوں جب بندہ انسانوں سے ڈسہارڈ ہو جاتا ہے، جدے بہت تعلقات ہون نا وہ دعا نہیں کرے گا، وہ فون ملائے گا بھائی جی میرا کام تے کرو. تو فون ادو دعا بندہ کرتا ہے جدو کتے فون کام نہ کرے، کچھ کام نہ کرے، پھر ایک ہی ڈائل نمبر ہوتا ہے خدا من تو ہی ہے. یہ سمجھ پھر وہ ڈائل ہوتا ہے. تو سمجھے اس بات کو، جانے اس بات کو. کبھی کبھی خدا اپنے آئین جب ہمیں سکھانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا اپنے کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے. ایک وقت تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جب خدمت کے اندر آئے، میٹرک کے بعد جب میں خدمت کے اندر آیا 2006 کے اندر، ایونجلزم کر رہے تھے، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کیونکہ مبشرانہ خدمت تھی. تو یقین مانے نہ کوئی دعا ہے، نہ کوئی بائبل اسٹڈی ہے، کام کری جا رہے ہیں. اور خدا نے کام لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ لینا ہی رہے گا. میں آپ کو بتاؤں، ایک دن خداوند نے مجھے بار بار کہا کہ یار تو خدمت سے پیار کرتا، مجھ سے پیار نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ آج بہت سے لوگ وزٹ سے بڑا پیار کرتے ہیں، پھرن ترنا انہوں نے بڑا ہوتا ہے، لیکن پرسنل لائف ان کا تعلق خداوند کے ساتھ گہرا نہیں ہوتا. اتنے مصروف، دیکھیں یسوع کتنا مصروف تھا، لیکن آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ وہ سری بڑی منسٹری کرنے کے بعد رات کو دعا کے اندر بیٹھا رہتا تھا. ٹھیک ہے، خدا نے مجھ سے بار بار کلام کیا کہ تجھے خدمت سے پیار ہے. میں کہ خدا تیرا ہی کام کر رہا ہے. وہ جنون تھا، شوق تھا کہ بعد جناب پھٹے چوک دینے نے. پھر ایک وقت آیا، یہ کلام کی برکت ایسے لے کے نہیں اٹھا، منجی تے لیٹ کے لے گئی خدا کو. خدا نے پھر پایا کچھ 6 مہینے، جو ٹیسٹ کرانا وہی بیماری، جو ٹیسٹ کرانا سمجھ نہیں آئی. پھر جب خداوند کو کہا، خدا نے کہا چل کھول ان بائبل تے بہ کے پڑھیا کر، اور تیرے میں دساں گا کی کرتا ہے. تو یاد رکھیے کبھی کبھی خدا اپنے آئین ہمیں سکھانے کے لیے، اپنا کلام سنانے کے لیے ہمیں مصیبتوں کے اندر لے جاتا ہے، دکھوں کے اندر لے جاتا ہے. اور جب ہم اٹھتے ہیں تو یاد رکھیے ہم خدا کے کلام سے اور اس کے آئین سے واقف ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا.
آمین۔ تو اس لیے یاد رکھیے کئی دفعہ ہم خدا کے کلام کو رد کر رہے ہوتے ہیں، بائبل کی سچائیوں سے دور ہوتے ہیں، اور تیسری وجہ جو ہے وہ ہے جب خدا اپنا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آمین۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ خدا ہمیں چوتھی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب خدا ہم سے کلام کر دیتا ہے۔ اب سوچیں گے جی خدا نے کلام کیتا تھا دکھانا کی تعلق ہے۔ بہت سے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ آئیں گے کہ پادری صاحب ہم نے رویا دیکھا ہے۔ رویا دیکھی نہیں ہوتی، دیکھا ہوتا ہے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، پر ان کو یہ نہیں پتا جس نے بھی رویا دیکھا بعد میں اس کو لوگوں نے روتے ہی دیکھا۔ کی کہہ رہے ہیں؟ جس نے بعد میں لوگوں نے اس کو روتے ہی دیکھا، کیونکہ جو رویا دیکھے وہ روئے نہ تو رویا کبھی پوری نہیں ہوتی سر، ویژن کبھی پورے نہیں ہوتے، ٹارگٹ کبھی پورے نہیں ہوتے، گول اپنے پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ اور ایک بندے نے بالکل خدا کا کلام ریسیو کر لیا۔ اب میں بات کر رہا ہوں بڑے زبردست خدا کے بندہ کی، یعقوب کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے؟ کیا خواب دیکھا؟ سورج، کس کی بات کر رہا ہوں؟ کلام تو لسننگ کر لیا۔ زبور 105 میں لکھا ہے جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا خدا کا کلام اسے آزماتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ خدا کا کلام اسے اچھا، آزمائش ٹاپک بھی کلیسیا کے لیے آزمائش ہی ہے، کیونکہ اس کو اتنا لوگوں نے غلط بیان کر دیا ہے، کلیسیا نو ایڈ ڈرا دیتا گیا ہے، کہیں دی دروائر بانی چینج ہو گئی ہے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، آزمائش سے بچا، ڈال۔ آزمائش خدا کے لوگ رہتے ہیں آزمائش میں۔ انڈرسٹینڈ کیجئے ذرا، خدا یوسف سے کلام کرتا ہے، اب کلام کے بعد پیٹی شروع ہو جاتی ہے سر۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جب کلام آپ کے ساتھ ہو گیا نا تو پھر آپ جو ہیں خدا کا کلام آپ کو زندگی میں ایسے پورا نہیں ہو جائے گا، آپ دکھ اور مراحل سے گزریں گے، پھر پختگی کی طرف جائیں گے۔ ہیلیلویا، آمین۔ اور جب کلام ہو گیا تو کیا کر رہا ہے؟ کہاں سے نکلا ہے؟ کہاں تک پہنچا ہے؟ کن حالات میں پہنچا ہے؟ کن دکھوں سے پہنچا ہے؟ کن مشکلات سے پہنچا ہے؟ کن تکلیفوں سے پہنچا ہے؟ اگر آپ آج یہ ورشپ سینٹر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں پہنچا۔ یہ کلام جب ہوتا ہے نا تو جس بندے کو بھی آپ بلیس خادم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، اسے کھول کے دیکھ لیں، اس کی زندگی کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کلام جب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام یاد رکھیے جو بندہ خدا کے منصوبے میں ہے، خدا بھی اتنی بڑی ذمہ داری کسی کو نہیں دے دیتا۔ کیا نہیں کر دیتا؟ کیونکہ جو آزمائے نہیں نہ جاتے پھر ان کی کوئی اور ہی گواہی نکل آتی ہے۔ بل اس نے بھی یہ کہا تھا نا، ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کر، تو پھر کئی اور معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام جب ہوتا ہے، اس کی ایسے نہیں کہتا افسوس مجھ پر میں نے تیری باتیں سن لی۔ یہ کلام یاد رکھیے، یسوع نے کہا یہ کلام کیا کرے گا؟ تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ اس لیے خدا کے لوگوں، جب ہم خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو ریسیو کر لیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے ہمارا ایک ایسا سفر شروع ہو جاتا ہے جو کرائسس اور دکھوں سے بڑا ہوا سفر ہے۔ پھر یہ کلام کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں پختہ بناتا ہے۔ ہیلیلویا، کیا کرتا ہے؟ ہمیں پختہ۔ خدا کا کلام پھر ہمیں پھر منظر ایسے نہیں مل جاتی، ٹارگٹ ایسے پورے نہیں ہو جاتے، پھر آپ ایک دکھوں کا سفر کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے گول پر پہنچتے ہیں تو یاد رکھیے، کئی دفعہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یوسف کی زندگی کے اندر ایک بڑی کامیابی کی وجہ یہ تھی، اس نے اپنے بیٹوں کے 2 نام رکھے۔ کیا رکھے؟ ایک کا کیا نام رکھا؟ منسی، اور منسی کا کیا مطلب تھا؟ منسی
منسی کا مطلب تھا کہ وہ تمام دکھوں کو بھول چکا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اور یاد رکھیے جب ہم اپنے گول پر آتے ہیں تو پھر ہم ان تمام دکھوں سے جو بندہ معاف کر دیتا ہے، یاد رکھیے ان لوگوں کو جو اس سفر کے اندر دکھ کا باعث ہوتے ہیں، خدا بعد میں افرایم کا مطلب ہے پھلدار، اور جو بندہ معاف نہیں کرتا یاد رکھیے وہ کبھی پھلدار بھی نہیں ہو سکتا. آمین. جو بندہ، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر خدا بہت سے لوگ ہمیں جو وقتی طور پہ برے لگتے ہیں، پر یاد رکھیے وہ ہماری زندگی کا پن پوائنٹ ہوتے ہیں سر، وہ ہمیں گڑاتے ہیں، خدا میں اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہیلیلویا. آمین. اور وہ الزام لا کے بڑی خوش تھی کہ یوسف تے قید چ، پر انہوں نہیں پتا کہ جس کا وہ فرما بیدار ہے وہ اسیروں کو وزیر بنانا جانتا ہے. ہیلیلویا. آمین. کیا کرنا جانتا ہے؟ اسیروں کو وزیر بنانا. اور جو جس کے لیے قید کے اندر ہے، تیرا الزام تو الزام ہے، پر تجھے نہیں پتا کہ جو تُونے مشکل خدا کے بندے کے لیے کھڑی کی ہے وہ اس کی برکت اور ترقی کا باعث بن جائے گی. ہیلیلویا. اسے ایک نئے منزل پہ لے جائے، ایک نئے مقام پر لے جائے گی. ہیلیلویا. اس لیے شکر گزاری کیا کریں ان دوستوں کی جو آپ پر گہری نظر رکھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے سر ہم اپنے آپ کو ذرا صحیح رکھتے ہیں. لیکس ہو جائے نا، پھر غلطی کرنے دے چانس زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خدا کا شکر کیجئے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو لرٹ رہنے کے لیے تیار کرتے ہیں. اس لیے آج ہم نے کیا سیکھا؟ خدا خوشی سے بنی آدم پر بولے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا. تو کتنی وجہ ہم نے جانی؟ 4. پہلی وجہ کیا تھی؟ نافرمانی. دوسری خدا، اور تیسری جب خدا اپنے کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور چوتھی جب خدا کلام کر دیتا ہے. آمین. جب آپ سے خدا کلام کرے گا نا تو پھر یاد رکھیے اس کلام کی فرما بیداری میں آپ کے اپنے آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. کیا کریں گے؟ یہ کلام جس کے ساتھ بھی ہوا نا تو پھر اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، اسے لوگوں کی بے رخیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس لیے یاد رکھیے پر جو وجوہات سے، ضروری نہیں ہوتا کہ گناہ ہی ہماری بیماری کا سبب ہوں، ضروری نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے خدا کا جلال ہماری زندگی کے اندر ہے. ہیلیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے. میں چاہتا ہوں چند سیکنڈ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور ہم دعا کریں گے. ہیلیلویا. اور پورا چرچ دعا کرے گا. آج ہم اپنی زندگی پر، یہ وقت ہے کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر، اگر آپ نافرمانی کے اندر ہے تو یونا کی طرح اپنے آپ کو پیش کر دے، اس سے کہے خدا میں حاضر ہوں، تیرا منصوبہ میری زندگی کے اندر پورا ہو جائے. اٹھائیے اپنے ہاتھوں کو. آپ کی پورے چرچ کی آواز آنی چاہیے. ہیلیلویا. خادم بھی میری مدد کریں. رابا شندا رابا رارا ساکا رابا دارابا. پوری میری بیٹیوں دعا کرو. اگر آپ دعا نہیں کر رہے خدا آپ کو بحال کرے گا. خدا آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا رخ عطا کر دے گا. خدا کی قدرت عجیب طور پر آپ کی زندگی کو لپیٹ میں لے لے گی. یہ وقت ہے کھولے اپنے لبوں کو. خدا آپ کے منہ کو بڑھنا شروع کر دے گا. خدا آپ کے منہ کو بڑھنا. اندا رابا رارا شندا رابا رارا ساتا رابا بابا 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 با اندا رابا رارا رابا 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 رابا. اونچی آواز سے پوری قوت سے دعا کیجیے گا. ہیلیلویا. اندا رابا شندا رابا رارا ساتا رابا 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 رابا. بے. اگر آپ کمزور ہیں آپ فتح پانا شروع ہو جائیں گے، آپ قوت پانا شروع ہو جائیں گے، آپ زور پانا شروع ہو جائیں گے. خدا کی قدرت آپ پر زور سے حاصل ہو جائے گی. دعا کرو میری بیٹی، اونچی دعا کرو. یہ وقت ہے. اگر آپ زندگی کے اندر دکھوں اور مصیبتوں کے اندر ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے گناہ کیا ہو، آپ کی بڑی آزمائش آپ کے لیے فتح کا باعث بننے والی ہے. ہیلیلویا. بند دروازے کھلنے والے ہیں. اس کی قدرت آپ پر نازل ہونے والی ہے. اس کا ہاتھ آپ پر بڑھ جانے والا ہے. اس کا زور بازو آپ کو سنبھالنے والا ہے. اس کا قدرت والا ہاتھ آپ پر ٹھہرنے والا ہے. او رابا رشندھا رابا 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 رابا. میری بیٹیوں دعا کرو. آپ جائیں گے خدا دعا کے بوجھ سے آپ کو بھر دے گا. آپ کے دعائیہ مذبے بحال ہو جائیں گے. دعائیہ مذبوں پر آگ آ جائے گی. اس کی قدرت ٹھہر جائے گی. اس کا عبد ٹھہر جائے گا. اس کی قدرت آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک لپیٹ میں لینے والی ہے.
جو روح سے مامور ہے وہ غیر زبانوں میں دعا کرے، لیکن جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے اپنی ترقی کرتا ہے۔ پوری پوری فتح سے دعا کرے۔ دعا کرنے والے لوگوں، یہ ورشپ سینٹر ہے، اے لارڈ یور شکر سندرا بارا 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 با اندرا بابا 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 اندرا بارا با۔ کمزور ہے، زور پانا شروع ہو جائیں گے، کمزور ہے، زور پانا شروع ہو جائیں گے، قوت سے بڑھ جائیں گے، قوت سے بڑھ جائیں گے آپ۔ اندرا بابا 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 اندرے بere bere 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 اونچی آواز سے ہلیلویا رساکرا بابا 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 اندرے bere 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 اندرا بارا رشندرا ربالا زرا بادا ایکرا بابا 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 رسندرا بابا 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 بابا۔ یسوع کے نام میں دعائیں مذہب بحال ہو جائیں، یسوع کے نام میں دعائیں مذہب بحال ہو جائیں، یسوع کے نام میں دعائیں مذہب پر آ جائیں۔ تیرے لوگوں کی دعائیں زندگی یسوع کے نام میں ایک نیا عروج پر چھائے۔ ہاللویا۔ آنسوؤں کے ساتھ دعا کرے، سسکیوں کے ساتھ دعا کرے۔ ہاللویا۔ یہ وقت ہے بحال ہونے کا، یہ وقت ہے زور پانے کا، یہ وقت ہے قوت سے بھر جانے کا۔ اندرا بابا 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 سندرے بere bere 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 اندرا بارا رزا ربا دارا رزا ربا دارا رررررر اندرے bere 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 اسرا بارا رزا ربا دارا رسندرا بارا بارا با اسرا بارا رزا ربا دارا بارا رزا ربا دارا با اسرا بارا رکھلا با شندرا بارا با۔ پاکلو یسوع کے نام میں ہم گواہی ٹی وی پر برکت مانگتے ہیں، ورشپ سیمپل پر تیری برکت مانگتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک کلیسیا پر برکت مانگتے ہیں، ان خادموں پر تیری برکت کو مانگتے ہیں۔ یسوع کے نام میں یہ گواہی کا کام لوگوں کو جیتنے کا باعث بن جائے، یہ گواہی ریوائول کا باعث بن جائے یسوع کے نام میں۔ خدا تیرا جلال ظاہر ہو، تیرا جلال ظاہر ہو، تیری قدرت ظاہر ہو۔ اندرا بارا رسی کے خدا ہم سب کو لے، ہم سب کو لے خدا، اور آج اس کلام کے سانچے میں ڈال دے خدا بند۔ ہم دکھ اور مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، اگر نافرمانی کے باعث سے خدا مند آج تیرے لوگ اپنے آپ کو تیرے حضور تابع کر دے، فتح سے بڑھ کر غلبہ پائے خدا مند۔ اگر یہ تیرے جلال کے لیے ہے تو خدا ہم ایمان رکھتے ہیں، اپنا جلال ہمارے خاندانوں پر ظاہر کر دے، اپنا جلال ہماری پرسنل زندگی پر ظاہر کر دے، اپنے جلال سے معمور کر دے خدا، تاکہ تیرا ہاتھ بڑا رہے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔